حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں۔ شریف خاندان نے فوری اور درست فیصلے نہ کیے تو ان کی سیاست اور حکومت دونوں داؤ پر لگ سکتی ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی نے عمران خان کی ہدایات پر جس اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا تھا اب وہ جمود کا شکار ہے۔ ساتھ ہی آزاد کشمیر کے انتخابات کے بائیکاٹ نے پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیاں ایک بار پھر محدود کر دی ہیں۔ پارٹی کے اندر اختلافات ایک بار پھر کھول کر سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے آوازیں کچھ عرصہ پہلے تک تو کافی اٹھائی جا رہی تھیں، لیکن ایک بار پھر ایک اہم آواز سامنے آئی ہے۔ اس بار آواز کس نے اٹھائی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے حوالے سے ہے۔ دسمبر میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کو سلمان صفدر نے جس اسٹریٹ موومنٹ کے آغاز کی ہدایت دی تھی، سہیل آفریدی نے اسی شام اسلام آباد سے اس کا آغاز کیا۔ اسلام آباد کی مارکیٹس کا فوری طور پر رخ کیا اور یہاں پر شہریوں سے خود ملے، عمران خان کا پیغام پہنچایا اور پھر اسٹریٹ موومنٹ کو بھرپور طریقے سے پنجاب، سندھ اور کشمیر تک آگے پہنچایا۔ بلوچستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے کافی ایکٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد اچانک یہ اسٹریٹ موومنٹ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اب مکمل طور پر جمود کا شکار ہے۔ اب ساتھ ہی ایک طرف یہ معاملہ ہے تو دوسری جانب آزاد کشمیر کے بائیکاٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ کے اعلان نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کو تقریباً مکمل طور پہ ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب محض عدالتوں کے اندر ہی معاملات کیسز کے اندر اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر پارٹی کے اختلافات ایک بار پھر سے شدت اختیار کر رہے ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اہم فیصلے کر کون رہا ہے؟ کیا فیصلے کرنے والی علیمہ خان ہے یا پھر کوئی اور ہے؟ ایک بار پھر یہ بحث چھڑ چکی ہے۔ پارٹی کے اندرونی اختلافات میں ایک بار پھر شدت نظر آ رہی ہے۔ جنید اکبر سے جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ لیا گیا تو ان کی جانب سے شکوے شکایات بھی کی گئیں اور پارٹی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ علیمہ خان نے نہیں بلکہ خود عمران خان کی براہ راست ہدایت پر کیا گیا تھا تاکہ وہ صوبے میں تحریک کو منظم کر سکیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے عمران خان کی رہائی اور اڈیالہ جیل کا محاذ اس وقت سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ ایک طرف مسلسل ملاقاتیں بند ہیں، باہر احتجاج کے نام پر کچھ لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیا جائے، تب بھی حکومت اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ڈالا جا سکا۔ بجٹ کا معاملہ کہا جا رہا تھا کہ شاید بجٹ کے معاملے کے اوپر کچھ بارگیننگ ہو سکے گی، جس طرح پیپلز پارٹی نے بھرپور بارگیننگ کی ہے، بجٹ کے معاملے کو کیش کروایا ہے، اسی طریقے سے شاید پاکستان تحریک انصاف یا سہیل آفریدی بھی عمران خان کے لیے کوئی سہولت لینے میں کامیاب ہو سکیں، کسی قسم کی کوئی ریلیف مل جائے، لیکن بجٹ کا معاملہ بھی گزر گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ عمران خان سے ملاقاتیں تب بھی بند تھیں، آج بھی بند ہیں، یہاں تک کہ اب نون لیگ کے کچھ سینئر رہنما یہ بھی اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بظاہر آنے والے وقت کے اندر بھی فی الحال عمران خان سے ملاقاتوں کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب قید تنہائی کا جو کیس تھا وہ بھی التوا کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 1 ماہ سے زیادہ کی ڈیٹ اس میں بھی مل چکی ہے، 6 اگست کو اب وہاں پر سماعت ہوگی۔ تو بظاہر جولائی کا پورا مہینہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اب اس کے اندر کافی زیادہ مایوسی کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ ورکرز سوال پوچھ رہے ہیں کہ جس اسٹریٹ موومنٹ کا حکم دیا تھا عمران خان نے خاص طور پہ سہیل آفریدی کو، تو وہ اسٹریٹ موومنٹ کا ٹاسک اب کہاں چلا گیا ہے؟ گراؤنڈ پر اب کیوں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ دوسری جانب علیمہ خان بھی یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ عمران خان سے اگر اگلی ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو ایک بار پھر آپ کو سڑکوں پر آنے کا حکم دیں گے۔ اسٹیٹ موومنٹ کی ہدایت تو ان کی دسمبر کی ہے، دسمبر 2025 کی، تو اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ بیک ڈور رابطوں میں ہوا ہے کیا؟ تو وہ بھی بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ایکٹیویٹیز تھیں مکمل طور پہ سڑکوں کے اوپر وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب اچانک سے کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کے انتخابات سے پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی ہے اور چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کا بیان ہے کہ یہ مشروط بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر صورتحال گلگت بلتستان کے انتخابات جیسی ہی نظر آئی تو پھر وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن اگر صورتحال بدلتی ہے جس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، اگر صورتحال بدلتی ہے ان کے مطابق تو پھر وہ انتخابی عمل کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بہرحال اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف برے طریقے سے محض عدالتوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے اور عدالتوں کے اندر تو ویسے ان دنوں گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو ارجنٹ نوعیت کے کیسز لگتے ہیں۔ صورتحال کے اندر فی الحال عمران خان کا جو کیس ہے رواں ہفتے بھی کسی بڑی عدالت کے اندر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب حالات بے حد سنگین ہے، خود شریف خاندان کے اپنے اندر بھی
اس حوالے سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر حکومت نے بروقت اور فوری درست فیصلے نہ کیے تو سیاست کے ساتھ ساتھ حکومت بھی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ مبینہ اغوا کیس جو ہے اس نے میڈیا پر تو جو طوفان کھڑا کر رکھا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے بعد اب مین اسٹریم میڈیا پر بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، اسی کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی ذرائع کے مطابق خود مسلم لیگ نون کے اپنے اندر بھی کافی زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی بھی، وہ افراد بھی جن کو سمجھا جاتا تھا کہ ان کے من پسند ہے اور ان کے قریب ہیں، تو وہ بھی اب کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ کہنا ہے ان کا کہ جو باس ہے جس کا نام استعمال ہو رہا ہے، باس کے نام سے یہ اصل نام ہے کون، تو اس کو سب کے سامنے لانا چاہیے۔ دوسری جانب پارٹی ذرائع کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان بھی کافی تقسیم دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مریم نواز مستقبل کے اندر وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، جبکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اپنے بعد کسی اور کو دینا چاہتی ہیں۔ دوسری جانب حمزہ شہباز خود بھی اس کے خواہش مند ہے، تو دونوں کے اندر ایک ٹسل بھی چل رہی ہے۔ دوسری جانب مبینہ اغوا کیس کے اندر صرف اسحاق ڈار ہی یا اس ڈار خاندان ہی مشکلات کا شکار نہیں ہے، بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ بظاہر یہ ریپ اور اغوا کا کیس ہے جس کے اندر قانونی طور پر راضی نامہ تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح کے مقدمات میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری جانب اب جو معاملہ تھا صرف ڈار فیملی تک ہی محدود نہیں ہے، یقینی طور پر اس کے اندر شریف خاندان بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ دوسری جانب جولائی کا مہینہ ابھی صرف پہلا ہفتہ ہی چل رہا ہے، اور پہلے ہفتے کے اندر جس قسم کے اسکینڈلز نون لیگ کے حوالے سے سامنے آئے ہیں، اس سے بڑے اسکینڈلز مزید آنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی ایک راول ڈیم ریسٹ ہاؤس اسکینڈل بھی سامنے آنے والا ہے، جس کے اندر شریف خاندان کے مزید کچھ بڑے اہم نام پھنسنے والے ہیں۔